أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آیت الکرسی، اس کی تفسیر اور وضاحت یہ بیان کی جا رہی تھی، تو یہاں تک بات پہنچ چکی تھی کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کی کرسی یہ فراخ ہے آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی اللہ رب العالمین کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ یہ آسمان اور یہ زمین یہ سارے اس میں آ سکتے ہیں۔ صحیح حدیث میں اس کی وضاحت وہ آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کرسی کتنی بڑی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بأرض فلاۃ وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاۃ علی تلک الحلقہ، کہ یہ ساتوں آسمان یہ کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جس طرح کہ ایک حلقہ اس کو کسی صحرا میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی ایک طرف پوری صحرا ہے اور دوسری طرف وہ ایک حلقہ ہے، تو ایک حلقے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یا وہ ایک حلقہ کتنی جگہ گھیرتا ہے، اور دوسری طرف پوری صحرا، تو صحرا کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ حلقہ اس میں نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر عرش کی فضیلت اس کرسی کے اوپر، تو وہ تو ایسی ہے جس طرح کہ اس صحرا کی فضیلت اس حلقے پر ہے، یعنی پھر یہ کرسی عرش کے مقابلے میں یہ اتنی چھوٹی ہے جس طرح ایک حلقہ وہ ایک صحرا میں، تو ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے، اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی، تو عرش اس کا اندازہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اس کا اندازہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اس کا اندازہ نہیں۔ تو جب یہ اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو جو اس کا خالق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس حدیث سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس جملے سے اللہ رب العالمین کی عظمت یہ معلوم ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کرسی بھی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے نقل ہے صحیح سند کے ساتھ موقوفاً کہ یہ کرسی موضع القدمین ہے، یہ اللہ رب العالمین کے قدمین کی جگہ ہے، اور عرش یہ اللہ رب العالمین کے استوا کی جگہ ہے۔ اور یہ کرسی یہ اللہ رب متشابہات میں سے ہے، ان باتوں کی حقیقت یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کرسی ہے اور یہ موضع القدمین، اور اللہ رب العالمین نے عرش پر استوا کیا ہوا ہے کما یلیق بشان عز وجل، جس طرح کہ اللہ رب العالمین کے شان کے ساتھ لائق ہے۔ اس میں جو بعض سلف سے تعویلات نقل ہے کہ کرسی سے مراد اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور معنی یہ کرتے کہ اللہ رب العالمین کا علم یہ آسمانوں اور زمینوں کو فراخ ہے، تو یہ معنی یہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر یہ تعویل ہے اللہ رب العالمین کے کرسی کا انکار، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ بھائی یہ کرسی تمثیل پر حمل ہے اور حقیقت میں نہ کرسی اور نہ اس پر استوا ہے، یہ بات بھی کمزور ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ یہ کنایہ ملک اور سلطان سے کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت یہ فراخ ہے، اور یہ حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ کرسی سے مراد بعینی اللہ رب العالمین کا عرش ہے، تو یہ تمام باتیں کمزور باتیں ہیں۔ حق بات وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کرسی موجود ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہے۔
اور اس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ان باتوں کی حقیقت کو نہیں جانتا. تو اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کی قوت اور اللہ رب العالمین کا علم وہ بیان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اللہ رب العالمین کو نہیں تکاتا ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند اور بہت بڑے ذات ہے. اللہ رب العالمین کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تکاتا، یعنی آسمان اور زمین، اس کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور پیدا بھی اللہ رب العالمین نے کیے، اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین کو تکا نہیں رہا. اس کا بوجھ یہ اللہ رب العالمین پر نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کب تک اس کی حفاظت ہوگی اور یہ تو بہت مشکل ہے کیا کیا. ان باتوں سے اللہ رب العالمین کو کوئی تھکاوٹ یہ محسوس نہیں ہو رہی ہے. یعود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ایک چیز بوجھل ہو جائے، مشکل ہو جائے، اتنا مشکل ہو جائے کہ اس کا سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ان پر یہ چیزیں نہ تو بوجھ ہے اور نہ ہی ان چیزوں کا سنبھالنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے مشکل. انسان وہ تھوڑے سے وقت کے لیے کسی چیز کی حفاظت کر لیتا ہے، چوکیداری کر لیتا ہے، تو انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان پر تھکاوٹ نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے امر سے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بھائی کھڑے رہو، تو یہ کھڑے ہے. اب اللہ رب العالمین کو باقی اس کو کندھا دینے کی یا اللہ رب العالمین کو ہاتھ دینے کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں، صرف اللہ رب العالمین کا امر ہی یہ ان کے لیے کافی ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین پر کوئی تھکاوٹ یہ نہیں آتی. اب آخر جملے میں اللہ رب العالمین کا علو اور اللہ رب العالمین کی عظمت یہ بیان ہو رہی ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ رب العالمین بلند اور عظیم ذات ہے. اللہ رب العالمین بلند ہے ہر لحاظ سے، اپنے ذات کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مخلوق کے اوپر ہے، ان کے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے علو یہ ثابت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کما یلیق بشان عز وجل. اللہ رب العالمین کے لیے علو یہ تین قسم پر ہے. ایک ہے علو ذاتی کہ اللہ رب العالمین اپنے ذات کے لحاظ سے تمام مخلوقات سے اوپر ہے، عرش پر ہے کما یلیق بشان عز وجل. کوئی بھی اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ اپنے کائنات سے بالکل الگ ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کو ظاہر کہا جاتا ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن. ظاہر ہے، ظاہر کا معنی اللہ رب العالمین اوپر ہے، اتنے اوپر کہ اللہ رب العالمین کے اوپر اور کوئی بھی نہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے علو ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ میں ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ کمزور نظریہ ہے. وجہ یہ کہ پھر تو علو کہاں سے آئے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہوا تو وہ پھر علی کیسے ہوا؟ تو اللہ رب العالمین بلند ہے، علی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین کے علو پر، عرش کے استوا پر، اس پر انتہائی زیادہ دلائل ہے. 1000 تک اس کے دلائل یہ پہنچتے ہیں. قرآن اور صحیح حدیث وہ اس پر گواہ ہے، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا نظریہ ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین وہ علی ہے، بلند ذات ہے، ذات کے اعتبار سے. تو علو ذاتی یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے. اور دوسرے نمبر پر علو رتبی، مرتبے کے لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین ہر کسی سے اوپر ہے. کسی بھی مخلوق، کوئی بھی مخلوق اللہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی. تو رتبے کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اوپر. اور تیسرے نمبر پر علو قہری، زور اور زبردستی کے لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین وہ تمام کائنات کے اوپر ہے. کوئی بھی مخلوق اللہ رب العالمین پر زور زبردستی وہ نہیں کر سکتا. تو علو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. اور صرف یہاں حصر آیا ہے
وَهُوَ الْعَلِي، اللہ ہی بلند. تو معنی یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بلند نہیں. اگر کوئی شخص بلندی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو نیچے کرتا ہے، اور ایسے انسان کو جہنم میں داخل کرتا ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. جنت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جن میں علو نہ ہو اور فساد نہ ہو. تو علو صرف اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق کی صفت نہیں بن سکتی ہے. جو متکبرین وہ اس کا دعویٰ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں داخل فرمائے گا. جیسے فرعون نے علو کیا تھا، اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ. تو اللہ رب العالمین عالی ذات ہے اور العظیم، اللہ رب العالمین عظیم ذات ہے، بڑے ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کا اندازہ یہ انسانوں کے لیے لگانا مشکل. اتنے عظیم ذات کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آسمانوں کو ایک قبضے میں لے لیں گے اور زمینوں کو دوسرے قبضے میں لے لیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو حرکت دیں گے اور فرمائیں گے انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ جو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ بھائی ہم بادشاہ ہے، تو آج وہ لوگ کہاں پر ہے؟ تو ایسی عظیم ذات کے ساری کائنات یہ ان کی ایک مٹھی میں ہے. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تو اللہ رب العالمین عظیم ذات ہے اور عالی ذات ہے. یہاں تک تفسیر آیت الکرسی کی یہ ختم ہو گئی، جو ایک انتہائی مہم آیات اور قرآن کریم کا سب سے عظیم آیات، جس میں تقریباً اللہ رب العالمین کے 25 تک نام یہ بیان ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی عظمت ہمیں ان کے اپنے دلوں میں بٹھا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.